مختار نامہ، بہت سارے لوگ مختار نامہ دیکھ دیکھ کے شیعات کی طرف جا رہے ہیں. ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ اصل تاریخ کیا ہے، کتابوں میں کیا لکھا ہے. اب سیریل والے جیسا بنا رہے اسی کو ہسٹری سمجھ رہے ہیں. یہ لوگوں کا ذہن ہو گیا ہے. حالانکہ مختار ثقفی ایک نگیٹو کردار کا آدمی ہے تاریخ میں، اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ہے. جبکہ معتبر روایتوں میں مستند کتابوں اس کے بارے میں ابن حافظ ابن کثیر نے اعلی بدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 24 پہ لکھا کہ سعد بن مسعود ثقفی اپنے بھتیجے پر اعتماد کر رہا ہے. رات میں یہ تنہائی میں اپنے چچا کے پاس آتا ہے، کہتا ہے چچا میں ایک بہت فائدے کی بات لے کر آیا ہوں. کہا کیا فائدہ ہے؟ کہا کہ اگر ہم امام حسین کا سودا امیر معاویہ سے کر لے اور اس بات پر ہم امیر معاویہ کو آمادہ کر دے کہ ایک بڑی انعام اور اکرام اور ایک بڑی رقم ہمیں دے اور اب اس کے عوض حسین کو معاویہ کے حوالے کر دے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ امام حسن کا سودا کر رہا ہے کم بخت، اور اس کو آج ہیرو بنا کے مختار نامہ میں پیش کیا گیا. مختار ثقفی نے جیسی یہ کہا تو سعد بن مسعود ثقفی وفادار اہل بیت تھے، زور کا تماچا رسید کیا کہ بدبخت میں تو تجھے بھروسہ کر رہا ہوں، تو میرا بھتیجا ہے اور میں نے تجھے اس لیے یہاں بلایا کہ تاکہ تو امام علی مقام کی امام حسن کی حفاظت کرے. مجھے اپنے لوگوں پر بھروسہ نہیں، اپنے محافظوں پر بھروسہ بھی نہیں، لیکن حال تو یہ ہے کہ سب سے بڑا تو آستین کا سانپ تو ہی ہے. خبردار نکل جا میرے محل سے، اگر میں نے تجھے دیکھا تو قتل کر دوں گا. مختار کو وہاں سے نکال دیا اس نے. بہرحال وہاں سعد بن مسعود ثقفی نے علاج کروایا، حکیم طبیب بلائے، بہت مشکل سے آپ کی جان بچی، بہت مشکل سے اس زہر کے اثر کو زائل کیا گیا. بڑا شدید زخم تھا، شدید جو ہے زہر کا اثر ہوا. بہت مشکل ہے. جب امام حسن اس چیز سے باہر آئے تو پھر آپ نے وہاں سے کوچ کرنا مناسب سمجھا اور آپ نے کہا کہ اب ایک علاقے میں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے. چنانچہ وہاں سے آپ مختلف علاقوں میں ہوتے ہوئے نکلتے ہیں. موصل پہنچے، کچھ عرصہ وہاں قیام کیا، وہاں بھی آپ کو کچھ خطرات محسوس ہوئے. اس کے بعد پھر آپ دوسرے علاقوں میں پہنچے موصل کے علاوہ، جہاں جاتے خطرات محسوس ہوئے. جب آپ نے دیکھا کہ ہر طرف خطرہ ہے، کوئی بھی یہی چاہتا ہے کہ یا تو مجھے قتل کر دے یا مجھے گرفتار کر کے پکڑ کے کسی طرح معاویہ تک لے جائے اور انعام و اکرام حاصل کرے. آخر میں آپ نے بہت سوچ بچار کے بعد امیر معاویہ کو خط لکھا. 6 مہینے کا عرصہ رہا تھا خلیفہ ہونے اور حضرت امیر معاویہ کو خط لکھنے کے درمیان 6 مہینے کا عرصہ. 6 مہینے میں آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ خلافت ایک زہریلے پھل کو چبانے سے زیادہ آسان نہیں ہے. اس میں صرف جان کی بازی ہے، اس میں صرف تکلیف ہے، کرب ہے، اس کے علاوہ کچھ اس پہ فائدہ نہیں ہے. تو آپ نے خلافت سے اپنا جی کو ہٹا دیا اور امیر معاویہ کو خط لکھا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں اور اپنے خلافت کے دعوے سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ کا خط آیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی طرف سے کوئی قاصد بھیجیں اور میری طرف سے جو شرائط آپ دیتے. پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کاغذ اپنا وہ بھیجا جو لیٹر پیڈ وغیرہ حکومت کا ہوتا ہے، اپنی مہر بھیجی اور کہا کہ یہ مہر ہے میری، یہ ہمارا کاغذ حکومت کا، آپ جو شرائط آپ لکھے، جن شرائط پر آپ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں وہ شرائط مجھے منظور ہوگی. امام حسن نے شرائط ترتیب دی، امیر معاویہ نے دستخط کی، چند شرائط پر صلح ہو گئی. 6 ماہ کی خلافت کے بعد امام حسن خلافت کے عہدے سے دستبردار ہو گئے. اب اس میں اصل میں حکمت بھی تھی بہت ساری. حکمت کیا تھی؟ رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی. پہلی پیشن گوئی تھی کہ حضور نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر حکومت ہوں گی. اور یہ مستند کتابوں میں ان صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفینہ رضی اللہ، حضرت صفینہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافت فی امتی 30 سنہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت میں 30 سال خلافت باقی رہیں گی. ثم ملک بعد ذالک، اور اس کے بعد پھر مملکت ہوں گی، اس کے بعد حکومت ہوں گی، خلافت ختم ہو جائیں گی. اس حدیث کے تحت محدثین نے جب گنا حضرت ابو بکر سے لے کر امام حسن کے 6 مہینے تک ٹوٹل 30 سال ہوتے ہیں. کوئی رسول اللہ کی ایک پیشن گوئی تو پہلے یہی تھی کہ 30 سال سے زیادہ خلافت نہیں چلے گی. اور یہ حدیث جو ہے ترمذی میں، جامع ترمذی حدیث نمبر 2226، ابو داؤد میں سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4646، مسند احمد میں حدیث نمبر 21928، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب المناقب باب مناقب حسن والحسین حدیث نمبر 3746. یہ بھی ایک حدیث اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ حضور کی پیشن گوئی پوری صادق آئی.
اور حدیث پاک ہے کہ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر نہیں، ابو بکر الگ صحابی ہے، ابو بکر الگ ہوتا ہے، ابو بکر الگ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی منبری والحسین الی جنبہ، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو اس وقت یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب آپ کے پہلو میں امام حسن بیٹھے ہوئے تھے۔ امام حسن کو حضور نے اپنے منبر پہ اپنے پہلو میں بٹھا رکھا تھا۔ ینظر الی الناس مرہ وعلیہ مرہ، ایک نظر آپ امام حسن کو دیکھتے، پھر ایک نظر آپ مسلمانوں کو دیکھتے، مجمع کو دیکھتے۔ وَيَقُول، پھر آپ نے ارشاد فرمایا ابنی ھذا سید، کہ لوگو یہ میرا بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ فِيهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اسی حدیث کی بنیاد پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ امیر معاویہ پہ لعن طعن کرنا، ان کو معاذ اللہ فاسق، فاجر، گمراہ، کافر کہنا یہ جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ نے دونوں گروہ کو مسلمان فرمایا ہے۔ ورنہ مسلمانوں کے دو گروہ میں کیا کروائیں گا؟ صلح کروائیں گا، میرا بیٹا سید ہے۔ تو نبی کی حدیث، نبی کی پیشن گوئی اس وقت پوری ہوئی کہ جب آپ نے امیر معاویہ سے صلح کر لی۔